سورہ بقرہ ہے قرآن حکیم کی طویل ترین جو سورہ ہے، اور آپ کو پتا 286 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ارشاد بھی ملتا ہے کہ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، جو ہجرت کے فوراً بعد اور غزوہ بدر سے جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی۔ اور اگر ہم اس کا دیکھیں، انالیسس دیکھیں، تو میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ آیا نمبر 1 سے لے کر جو 39 تک اس میں جو ہے نا تمہیدی مضامین ہیں، گیل دی گئی ہے۔ جو ہے منصب خلافت، اگر کرے نا بات کی، جو منصب خلافت اور توحید کے سلسلے میں، خلافت آپ کو پتا جانشینی کو کہتے ہیں، اور توحید اللہ کو ایک ماننے کو کہتے ہیں، 3 رویوں کا ذکر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جن کی بات ہم کر رہے تھے وہ متقین تھے۔ 3 رویوں میں سے ایمان والوں کا رویہ اختیار کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ صورت کہاں پہ نازل ہوئی۔ پھر اس کے حوالے سے بھی حدیث میں ہمیں فضیلت ملتی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یقیناً جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا، اور یہ بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے، کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اہل باطل یعنی جادوگر اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تو جسٹ سوچئے کہ کس قدر سٹرونگ ہے یہ سورہ۔ پھر اس سے بھی بڑی خوشخبری کہ یہ 2 چمکتی ہوئی صورتیں الزہراوین کو پڑھتے رہا کرو، یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں روز قیامت بادل کی 2 ٹکڑیاں غمامتان بن کر، یا 2 سائے غیایتان بن کر، یا پرندوں کے 2 صف بستہ غول فرقان کی صورت میں نمودار ہو کے اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑیں گی۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور پھر کیا ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک بندہ مومن کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت جو ہے حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس دروازہ سے ایک فرشتہ اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نورین مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو 2 نور نہیں دیے گئے، فاتحۃ الکتاب اور سورۃ البقرہ کا آخری حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جو حرف بھی پڑھیں گے اس کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ جی ہمارے سامنے الحمدللہ یہ سورۃ البقرہ کی جو ہے وہ فضیلت تھی۔ اس کے علاوہ جو بات ہے حروف مقطعات، بلیا میں ان 5 آیات کی پہلے تمہید مانتی ہوں آپ کے سامنے، اور اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ میں آپ کو اس کے ورڈ انالیسس کی طرف لے کے جاؤں گی، اور میں حروف کے ساتھ اور الفاظ کے ساتھ اس کو ایکسپلین کروں گی۔ پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے، اور امت کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ ان حروف کے حقیقی معنی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہیں۔ دوسری آیت قرآن حکیم کی تمہیدی آیت ہے، جس کا ایک حصہ اس مبارک کتاب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، جس میں فرمایا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی بلا شبہ یہ وہ کتاب ہے جس کا تورات اور انجیل میں تذکرہ تھا، اور اس کے مضامین میں بھی ہر طرح کے جو ہے وہ شک و شبہ سے بالکل بالا تر۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اس دعویٰ سے اپنی تعلیمات کا آغاز کرتی ہے۔ اگر آیا نمبر 2 کو دیکھیے، آیا نمبر 2 کے دوسرے حصہ سے لے کر آیا نمبر 5 تک ایسے بندوں کی 5 صفات کا ذکر ہے جنہیں قرآن حکیم سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھے مانتے ہیں۔ آج کے جو سائنسی دور میں اور جیسی سوچ لوگوں کی چل رہی ہے اس کے تحت حقائق صرف انہی امور کو مطلب وہ تسلیم کرتے ہیں نا کہ جو ہمارے 5 سینسز سے ہمیں سمجھ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔
آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہم کسی چیز پہ یقین لے کے آئیں جب ہم اسے ٹچ نہیں کر سکتے، جب ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہم چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہماری 5 حواس 5 کی گرفت میں نہیں آتے ان پہ پھر بھی ہم بلیو کرتے ہیں، لیکن قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اصل حقائق وہ ہیں جو ہماری ان 5 سینسز سے اور ہماری ان جو سینسز سے نا بیونڈ ہے۔ تو گویا مادہ پرستی، عقل پرستی اور ظاہر پرستی کی نفی ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ تو ہدایت قرآنی کے حصول کے لیے یہ شرط اولین ہے کہ غیب کی ان چیزوں پر ایمان لایا جائے جو کہ اس کی بالکل سٹارٹنگ کی آیات میں مینشن کر دی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن حکیم کے بیان کردہ غیبی حقائق اور معجزات کی توجیح کرنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہوتے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک کے بعد دوسرے کوشچن اٹھائے کہ کیسے ہم غیب کو مانیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جو چیز دیکھی نہیں ان دیکھی چیز پہ بھی کیسے ہم ایمان لائیں؟ تو وہ گمراہ ہوتے چلے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی گمراہی سے بچائے۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں مسلسل نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ دنیا میں دل لگانے کی بجائے دل سے دنیا کی محبت دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور ان کی اگر چوتھی صفت دیکھی جائے تو وہ یہ کہ وہ ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر قرآن کے ساتھ سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخری صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کی باز پرس پر گہرا یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ سب صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے بہت ایک خوبصورت بھی نریشن ملتی ہے کہ یہ قرآن مجید کی جو 7 سب سے لمبی صورتوں میں سے ہے، اور لیکن یہ بھی ساتھ کہا جاتا ہے کہ جن کی اہمیت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کرنی وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ تو آگے جی بڑھتے ہیں ہم الف لام میم کی طرف۔ تو یہ کچھ صورتوں کے شروع میں آئی ہیں، آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ قرآن کی کچھ صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں اور انہیں مقطعات کہا جاتا ہے، الگ الگ یہ پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا معنی تو صاف ظاہر ہے کہ یہ حروف تہجی کے نام ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں، مگر یہ حروف صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے ہیں اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بھی بات منقول نہیں ہے، اس لیے ہم یہیں پہ اپنی سوچ کا دائرہ جو ہے بند کر دیتے ہیں کہ ہمیں مزید نہیں سوچنا۔ جب پیچھے سے کوئی ریفرنس نہیں ملتا، ایسی کوئی بات نہیں ملتی، تو ہم آگے اگلی بات پہ جاتے نہیں۔ ہاں، جو قریب قریب بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان حروف کے ذکر سے تمام دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انہی حروف تہجی میں اتارا ہے۔ اگر تمہیں اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں شک ہے تو حروف تہجی تمہارے بھی علم اور استعمال میں ہیں، تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، ٹھیک ہے؟ تو عموماً یہ حروف جہاں بھی آئے ہیں ان کے بعد قرآن مجید، کتاب یا وحی کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب تک جو رسائی ہے نا وہ ہمارے بس سے باہر ہے، اور یہ مانے بغیر بھی گزارا نہیں ہے کہ ان کی حقیقی مراد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے آ جائیں جی لا ریبہ فی پہ، آیا نمبر 2 کا جو بالکل آغاز ہے وہ دیکھیے، لا ریبہ فی، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک والی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس کی ہر بات یقینی ہے۔ انسان کا علم چونکہ ناقص ہے اس لیے اس کی ہر بات یقینی نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی کسی قسم کا بھی شک نہیں۔ آپ کو اس سے ریلیٹڈ سورۃ السجدہ میں آیا نمبر 2 بھی ملے گی، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک ہو تو اس کا علاج اسی سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 23 میں بھی بیان کیا گیا۔ آگے آ جائیں تو اگلی بات ہے ہدی للمتقین کی۔ ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے، اس لحاظ سے تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہدی للناس، آل عمران کی آیت نمبر 4 آپ کو ملے گی، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
اور دوسرا معنی منزل تک پہنچا دینا ہے. اس کا ریفرنس آپ کو القصص میں 52 میں ملے گا. مطلب کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو رہبر کے کہنے پہ چلتا ہے، جو لیڈر کی بات اور اس کے انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے. شفا بھی آپ کو پتا ہے اسی پیشنٹ کو ہوتی ہے، اسی مریض کو ہوتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. تو متقی کا جو لفظ ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کا معنی ہے بچاؤ کرنا اور اپنی حفاظت کرنا. اور اگر آپ شریعت میں شرع میں متقی وہ ہے، اس کا معنی دیکھیں جو ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو باز رکھے جس کے کرنے یا چھوڑنے سے خطرہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے. آیا نمبر 3 کی یؤمنون بالغیب، اس سے مراد وہ حقائق ہیں، بالغیب سے مراد جو انسان کے حواس اور عقل کی اپروچ سے باہر. حدیث جبریل جس کے راوی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے. یہ سب کی سب چیزیں غیب میں شامل ہیں کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان رکھا جاتا ہے. قرآن کی ہدایت سے فیضیاب ہونے والے وہی متقی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے غیب پر ایمان رکھتے ہیں. انہیں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ چھو کر بھی نہیں گزرتا. اپنے مشاہدے یا اپنی عقل سے معلوم ہونے کا مطالبہ نہیں کرتے. وہ نہیں کہتے کہ ہمیں لاجیکلی پرووائڈ کی جائے اس کی جو ہے پیچھے دلیلیں، یا ہم اپنی آبزرویشن کی بیس پہ ماننے کی کوشش کریں. نہیں، ایسا نہیں کرتے. تبھی تو وہ متقین ہیں. اور غیب کے جو منکرین ہیں نا، ان کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جو غیب کا انکار کرنے والے ہیں انہیں قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جیسے اندھے کو چراغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب اسے نظر ہی نہیں آتا. آپ اس کے پاس چاہے کینڈل چلا لیں، چاہے کچھ بڑی بڑی لائٹیں فانوس تک چلا لیں، اسے جب فائدہ ہی نہیں ہونا تو نہیں ہونا. اسی طرح پھر آگے ہے وہ یقیمون الصلاۃ. تو یہ اگلی جو کوالٹی ہے متقین کی بیان کی گئی ہے. قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے غیب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو عملاً ایکشن وائز جو چیز ضروری ہے وہ پہلی اور دائمی، جسے کہتے ہیں نا فرسٹ اینڈ ہمیشہ رہنے والی جو عادت ہے یا علامت ہے، وہ ایک انسان کی ریگولر نماز ہے. اس میں کوئی ناغہ نہیں. تو 5 وقت اذان سن کر نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا. سیدھی سی بات. پھر جو شخص اطاعت پر تیار ہی نہ ہوا اسے ہدایت کیسے حاصل ہو؟ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کرنی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ متقین کی اگلی صفت جو ہے ہم نے اس کو سمجھا. اور پھر ارکان نماز کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی میں نماز ادا کر لی تو ایک رکن بھی صحیح طرح سے پورا نہ ہوا. اعتدال، نہ تو بہت سستی ہو نہ بہت تیزی ہو، ماڈریٹ ہونی چاہیے آپ کی جو نماز ہے. اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے، اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے ارکان نماز ادا نہ کرنے والے آدمی سے فرمایا تھا نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. اس کا ریفرنس میں بخاری شریف میں ملتا ہے. تو نماز جب پڑھی تو اس کو اعتدال کے ساتھ پڑھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہے آ جاتی اگلی صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس سے مراد ہر نعمت ہے. مال، اولاد، علم، عقل، قوت، صحت، عزت و وقار وغیرہ سب. ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں وہ. یہ دیکھیں آپ جو ہم ترجمہ کر رہے تھے، آپ اس ترجمے کی تفسیر میں آپ کچھ لگا سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں. ساری نعمت خرچ کرنے کا مطالبہ ہی نہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے.
اس میں ذاتی ملکیت کے جو منکرین ہیں نا ان کا رد ہے، اس کا وہ کچھ لوگ ہیں، کوئی طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ جی کہ ذاتی ملکیت بے چیز نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کیونکہ ملکیت ہوگی تبھی تو کوئی شخص خرچ کر سکے گا نا، تو خرچ میں فرض اور نفل ہر قسم کا خرچ شامل ہے۔ جیسے جو کوئی صاحب نصاب ہے تو وہ سال میں زکوٰۃ دے گا، جب ظاہری سی بات ہے کہ اس کی اگر اس کے اوپر اتنی بنتی ہے، لائک اس کے پاس اتنی چاندی ہے، اتنا سونا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، تو وہ سال کے اندر اپنی زکوٰۃ ضرور دے گا۔ اسی طرح سے پھر کچھ دوسرے جو ہیں صدقات ہوتے ہیں جو مستحبہ کے معنی میں آتی ہیں، جو کہ اس سینس میں کیے جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر فرض نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے دل کی خوشی سے کرتا ہے۔ تو اس میں فرض اور نفل دونوں طرح کے خرچ شامل ہو گئے۔ جو شخص اللہ کے لیے اس کی عطا کردہ نعمت خرچ کرنے پر تیار ہی نہیں، وہ قرآن سے گائیڈنس کیسے پائے گا؟ اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں آیا نمبر 4 پر، بما انزل الیک، خواہ قرآن ہو یا سنت۔ اس میں آپ کو سورۃ النساء کی آیت ملے گی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آگے وما انزل من قبلک کی بات کی گئی ہے کہ یعنی وہ وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں، اور کسی پیغمبر پر اتری ہو۔ تو جو لوگ کسی پیغمبر پر وحی کا اترنا ہی نہیں مانتے، ان کے لیے قرآن میں کوئی گائیڈنس نہیں، البتہ اب عمل اسی پر ہوگا جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لیا ہے، جبکہ پہلی جو بھی کتابیں ہیں اصل حالت میں موجود ہی نہیں، ان کے اتنے ورژنز آ چکے ہیں، اتنی امینڈمنٹس، اتنی چینجز اس کے اندر ہو چکی ہیں نا کہ ان کے اکارڈنگلی زندگی گزارنے کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انہوں نے ہم تک پہنچا دی ہے، اور انہوں نے پورا کر دیا ہے میسج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہماری طرف، کہ اب اس کو آپ لوگوں نے ماننا ہے اور آگے بھی پھیلانا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اب یہ جو آخرت کا لفظ ہے یہ بالکل اول کے مقابلے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اول ہوتا ہے ایسے اس کے اپوزٹ پہ جاتا ہے آخر، اور آخر کے ساتھ تا لگانے سے بنا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے بعد والی زندگی کی بات ہو رہی ہے، اس کا یقین ہی انسان کو نیک اعمال کرنے اور جو برے ہیں اعمال ان سے بچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ ایمان کا بنیادی ایلیمنٹ ہے، یعنی آخرت پر صحیح یقین رکھنے والے ہی تو اہل اسلام ہیں۔ دوسرے لوگوں کے جو بھی عقیدے ہیں در حقیقت وہ سارے کے سارے وہم پر اور خرافات پر مبنی ہیں۔ مثلا اگر آپ یہ دیکھیں، اس میں اگزامپل لیں، یہود و نصارہ کا کلیم ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ جی جنت میں ہم ہی جائیں گے اور آگ میں گئے بھی تو چند دن ہی رہیں گے، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح سے ہندوؤں کا دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد نیکوں کی روح کسی بہتر جاندار میں منتقل ہوتی ہے، اور بروں کی جو روح ہے وہ کسی برے جانور مثلا کتے یا چوہے وغیرہ کی شکل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور واللہ عالم یہ جو باتیں جس طرح کی کرتے ہیں نہ جانے ان کے ذہنوں میں کس طرح سے آتی ہیں۔ بہرحال ہمیں ان سب سے ہٹ کر جس چیز پہ یقین رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت برحق ہے اور وہ پرماننٹ ہے۔ یہ جو بھی کوئی شخص اس دنیا سے جو ہے وہ رحلت فرما جاتا ہے، وہ اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے، وہاں پر کوئی موت نہیں ہے، کہ وہ زندگی ہمیشہ کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم ہم المفلحون میں شامل ہو جائیں۔ اب یہاں پہ نمبر 5 میں دیکھیے ہم المفلحون کو، کہ الف لام کی وجہ سے پورے کامیاب جو ہے نا ترجمے کو یہاں پہ لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہی متقی جن میں یہ اوصاف، یہ خوبیاں، یہ کوالٹیز ہوں گی کہ رب تعالیٰ کی طرف سے سیدھے راستے پر قائم رہیں گے، وہی مکمل کامیابی پا سکیں گے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ہدایت دے گا اور جنت بھی دے گا۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی بہترین جو جنت ہے اس کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنا دیجیے، آمین۔ جو بھی کچھ پڑھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ تھی ہماری تشریح آیا نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔